إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم المقام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، حج کا موسم چل رہا ہے اور حج کے لیے قافلے روانہ ہو رہے ہیں. اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے در کی حاضری نصیب فرماتے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ یہ دولت نصیب فرماتے ہیں. اور یہ حج کی سعادت یا عمرے کی سعادت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل میں واقعتاً حاضری کی فکر ہوتی ہے. اللہ مانگنے والوں کو، طلب والوں کو عطا فرماتے ہیں، بے طلب کو اللہ نہیں بلاتے اور اپنے پاس طلب نہیں کرتے. اس واسطے ہر ایمان والے کے دل میں بیت اللہ، مدینہ منورہ حاضری کی طلب اور جستجو ہونی چاہیے. اگرچہ ہمارے پاس مال موجود نہ ہو، اسباب موجود نہ ہو، اتنا پیسہ نہ ہو، پھر بھی ہم اپنے دل کے اندر سچی طلب رکھیں. بہت سوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف طلب کی بنیاد پر بلایا. نہ ان کے پاس مال، نہ ان کے پاس پیسہ، نہ ان کے پاس وہ اسباب کہ وہ یہاں سے بیت اللہ جا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی تڑپ، دل کی طلب اور دل کی فکر کی بنیاد پر اس عظیم مقام پر پہنچایا. سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو یہ طلب پیدا کر لینی چاہیے. اگر ہم جا چکے ہوں تب بھی طلب پیدا ہو، اگر نہیں گئے تب بھی ہمارے اندر یہ جستجو ہو کہ ہم وہاں پر پہنچیں گے، اور بار بار اللہ ہمیں سعادت کو عطا فرمائے. پورے روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقامات ہیں جنہیں محترم بنایا ہے پوری روئے زمین پر. ایک ہے مکہ مکرمہ اور دوسرے مدینہ منورہ.
دوسرے اور ممالک ہے بہت ترقی یافتہ ہے اور بہت سہولیات وہاں پر ہے اور جدید ٹیکنالوجی وہاں پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیت اللہ کو، مکہ مکرمہ کو اور مدینہ منورہ کو جو مقام عطا فرمایا وہ کسی اور مقام کو دنیا میں نہیں ہے۔ ایک خاتون جن کے بیٹے لندن میں رہتے ہیں، بیٹے نے بہت اصرار کیا اور ماں سے ہمیشہ کہتے رہے اور کہہ بھی رہے ہیں کہ اماں آپ یہاں پر آئیے، لندن میں آ کر میرے پاس رہیے۔ تو وہ ماں جو 90 سال کی ہے وہ ایک بات کہتی ہے، میں مرنا چاہتی ہوں تو اپنے مقام پر انڈیا میں، یا پھر مجھے موت آئے تو مکہ یا مدینے کے اندر، کسی اور مقام پر مجھے جانا گوارا نہیں ہے۔ لوگ ترستے ہیں امریکہ جانے کے لیے، لندن جانے کے لیے، بڑی بڑی جگہوں پر جانے کے لیے، لیکن وہ ایک بڑھیا کہ دل کی سچی تڑپ یہ ہے یا تو موت وہاں پر آئے جہاں پر میں پیدا ہوئی، یا پھر میری موت مکہ اور مدینے کے اندر آئے، کسی اور تیسرے مقام پر جانے کی میری چاہت نہیں ہے۔ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ایسے ہی بنایا ہے، وہاں پر قرآن نازل ہوا، وہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، ایک نہیں بلکہ 53 ایئرس وہاں پر رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے جا رہے تھے تو آپ نے مکے کو خطاب کرتے ہوئے یوں کہا، اے میرے مکے، تو مجھے بہت پسند ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ آپ کو محبت تھی مکے سے، مکے کے وادیوں سے، مکے کے گلی کوچوں سے، ایک ایمان والے کو بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر مدینہ تو وہ مقام ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، گنبد خضرا وہاں پر ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ہزاروں فرشتے آسمان سے صبح اترتے ہیں گنبد خضرا پر اور درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، پھر شام میں چلے جاتے ہیں، پھر ہزاروں فرشتے شام میں آتے ہیں اور صلاۃ السلام کے نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس طرح رحمتوں کا، فرشتوں کا نزول گنبد خضرا پر ہوتا ہے۔ تو ہر ایک ایمان والے کی چاہت یہ ہو کہ میں وہاں پر حاضری دوں اور مجھے اللہ وہاں پر بلائے، یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ حج اور عمرہ یہی ایک محبت بھرا سفر ہے۔ لوگ حج پر جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں استطاعت دی ہے، حیثیت دی ہے، حج ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، حج اس شخص کے اوپر فرض ہے جس کے پاس اتنا مال موجود ہو وہ اپنے گھر سے لے کے بیت اللہ جا سکے اور پھر آنے کا بھی بندوبست ہو، اور جب جائے اور آئے جتنا وقت لگے تو بیوی بچوں کا خرچ بھی اٹھا سکے اور اس کا راستہ بھی مامون ہو، پورے امن کے ساتھ، پورے ضابطے اور اصول کے ساتھ وہ جا سکتا ہو، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ لہذا جن پر حج فرض ہو چکا یا جو حج کر چکے تو ان کی بار بار تمنا یہ ہو کہ پھر اور ایک مرتبہ وہ سعادت حاصل کرے۔ جن پر حج فرض ہوا ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا تو انہیں بھی اس بات کی جستجو اور کوشش کرنا چاہیے ہم بھی زندگی میں حج کریں گے۔ بہت بڑا ثواب ہے حج کرنے کا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، نیکی والے حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ نیکی والے حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ شارحین حدیث نے فرمایا نیکی والا حج کون سا ہے؟ جس حج میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو، جس حج کے سفر پہ کوئی معصیت والا کام نہ ہو، اور جس حج کے اندر کوئی جھگڑا نہ ہو، اور جس حج کے اندر کوئی نافرمانی اللہ کی نہ ہو، تو وہ نیکی والا حج ہے۔ اور پھر علماء نے فرمایا
جس حج کے اندر حاجی ہر ایک سے نرم گفتگو کرے، اچھی گفتگو کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور ہر ایک کو سلام کرے، اور ہر ایک کے لیے کھانے کا بندوبست کرے اپنی استطاعت کے مطابق، یہ ہے حج مبرور۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے اور جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن شماسہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، انتقال کا وقت قریب تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بدن پر کپ کپی طاری تھی، اور میں وہاں پر موجود تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا، آپ اتنا گھبراتے کیوں ہے؟ آپ تو بہت بڑے صحابی رسول ہے، آپ کو تو بہت چاہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ گھبراتے کیوں ہے؟ فرمایا کہ آخرت میں میرا کیا بنے گا، اس واسطے میں گھبراتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے واقعہ ذکر فرمایا، یہ فرمایا کہ جب میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی اور اسلام لانے کا میں نے جب پکا ارادہ کر لیا تھا، تو میں دربار رسالت میں پہنچا، دربار نبوی کے اندر پہنچا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ھذا، یہ کیا ہے عمرو بن العاص؟ تم نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور بیعت کرنا چاہتا ہوں، پھر تم نے ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ایک شرط کے اوپر ایمان قبول کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا شرط ہے بتاؤ؟ کہا کہ میں جب ایمان میں داخل ہو جاؤں گا تو کیا میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور کفر والی زندگی اور کفر والے گناہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے؟ اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو میں ایمان میں داخل ہوتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو اے عمرو بن العاص، 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ 3 چیزیں فرمایا، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج ایک ایسی عبادت ہے، بندہ حج کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ اسلام میں جو داخل ہو جاتا ہے تو 70 سال کے گناہ معاف، 80 سال کے گناہ معاف، 100 سال کے گناہ معاف اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام میں داخل ہونے کی خصوصیت ہے اور حج کرنے کی خصوصیت ہے۔ اور پھر فرمایا، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، ہجرت ایک ایسی چیز ہے کہ ہجرت کی وجہ سے بھی اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرات صحابہ نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمایا تھا، ان کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کرنے کی وجہ سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، من حج للہ، اللہ کی رضا کے لیے حج ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانہ آئے گا، لوگ حج کریں گے سیر و تفریح کے لیے، آخری زمانہ آئے گا لوگ حج کریں گے تجارت کے لیے، آخری زمانہ آئے گا لوگ حج کریں گے اپنے آپ کو حاجی کہلانے کے لیے، آخری زمانہ آئے گا لوگ حج کریں گے تاکہ ان کے متعلق کہا جائے انہوں نے 5 حج کیے، انہوں نے 10 حج کیے، انہوں نے 12 حج کیے، اس واسطے لوگ حج کریں گے۔ خدا معاف کرے،
اور خدا درگزر کرے ایسے حاجیوں کو اگر ان کے دلوں میں اگر یہ برے جذبات ہے اللہ ان جذبات کو ختم فرمائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صفا مروہ کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے، ایک قافلہ عراق سے آیا اور اترا، اونٹوں کو اس نے باندھا اور پھر احرام باندھ کر وہ طواف کرنے لگے، وہ صفا اور مروہ کی سعی کرنے لگے، دوڑنے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلایا اور فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ ہم عراق سے آئے ہیں۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ حج کے ارادے سے آئے ہیں۔ فرمایا کہ تجارت کی کوئی غرض تو نہیں ہے، بزنس کے لیے تو نہیں آئے، سیر و تفریح کے لیے تو نہیں آئے، شہرت کے لیے تو نہیں آئے، کسی مال کو حاصل کرنے کے لیے تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ، آج تمہارے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو حج ایسی بڑی سعادت ہے۔ آپ نے فرمایا من حج للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق، اور اس حج کے سفر میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو، کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ اللہ والوں کے متعلق ہے، حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے احرام باندھا، جیسے ہی احرام باندھا چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، بدل گیا، بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، غشی کھا کر گر گئے۔ لوگوں نے اٹھایا اور کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ احرام کفن کی 2 چادروں کی یاد دلا رہی ہے، 2 چادروں کی یاد دلا رہی ہے۔ پھر کہا کہ آپ نے احرام تو باندھ لیا، لبیک کہہ لیجئے۔ احرام باندھنے کے بعد لبیک کہنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب لبیک کہنے گئے پھر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اٹھایا گیا اور کہا کہ آپ احرام باندھ چکے ہیں، کہہ لیجئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو انہوں نے کہا کہ میں لبیک کہوں گا، لیکن اگر اللہ کی طرف سے جواب آ جائے لا لبیک، تمہاری حاضری مقبول نہیں ہے، تو مجھے ڈر ہو رہا ہے۔ اس واسطے کہ حاجی کہتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو بعض حاجی ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تیرا آنا مبارک نہیں ہے، لا لبیک لا سعدیک۔ فرشتے ندا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے حاجی تو نے حج کا ارادہ تو کیا، بڑا اونچا ارادہ کیا، لیکن تیرا لباس حرام کا ہے، تیری غذا حرام کی ہے، تیرے سفر میں حرام مال خرچ ہوا ہے، اور تو گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ لا لبیک لا سعدیک، تیرا آنا بھی مقبول نہیں ہے اور تیرا حج بھی مقبول نہیں ہے۔ علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پر غشی طاری ہو جاتی، بڑی مشکل سے کہا لبیک اللہم لبیک۔ اونٹ پر بٹھایا گیا، پھر غشی کھا کر نیچے گر گئے، اور پورے حج میں یہی معاملہ رہا۔ تو جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اللہ اس کے حج کو قبول فرما لیتے۔ حج کی شان یہی ہے کہ بندہ کسی سیر و تفریح کو نہیں جا رہا، بندہ کہیں گھومنے کے لیے نہیں جا رہا، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اپنی معافی کرانے کے لیے جا رہا ہے، گناہوں کی بخشش کرانے کے لیے جا رہا ہے، اور اپنے تمام گناہوں کو معاف کروانے کے لیے جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا جیسے یہ احرام باندھے حاجی تو اپنی موت کو یاد کر لے، مجھے بھی 3 چادریں پہنائی جائے گی، آج میں 2 چادریں پہنا ہوا ہوں۔ موت اور موت کے بعد کے حالات کو یاد کرتے رہے۔ میدان عرفات، مزدلفہ، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے اور موت کی یاد دلاتی ہے۔ اور پھر ثواب کتنا اونچا ہے جس کے دل میں خوف خدا اور پھر وہ اس کے ساتھ حج کرتا ہے تو ثواب بھی بہت اعلیٰ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مینا کی مسجد میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، دو صحابی، ایک انصاری صحابی اور ایک ثقفی صحابی تشریف لائے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ پوچھنا ہے، ہمیں کچھ دریافت کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کو پوچھنا ہے تم پوچھو گے یا میں خود بتا دوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بتا دیں تو یہ بہت نوازش کی بات ہے، بذریعہ وہی آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج سے متعلق پوچھنے آئے ہو، حج کا ثواب معلوم کرنے آئے ہو، حج کی فضیلت معلوم کرنے آئے ہو تو سن لو، جب ایک حاجی احرام باندھتا ہے اور اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے، پہلے اونٹنی کا دور تھا، گھوڑوں کا دور تھا، تو آپ نے فرمایا سواری پر سوار ہو کر جب اس کی سواری ایک قدم رکھتی ہے تو ایک نیکی دی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ وہ گھر سے جب چلے گا تو ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہوگا۔ یہ حج کی فضیلت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ طواف کرے گا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا تو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے عربی غلام کو آزاد کر دیا۔ پہلے غلام کو آزاد کرنے کا رواج تھا، بہت بڑا ثواب ہے، آج بھی ہے، لیکن آج غلاموں کا دور نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ 2 رکعت پڑھے گا حج عمرہ طواف کرنے کے بعد تو اس کو ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور پھر جو صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرے گا تو 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کے بعد وہ جب سر منڈائے گا تو ہر بال پر ایک نیکی اللہ لکھیں گے اور ہر بال پر ایک گناہ معاف کریں گے، اور پھر جب وہ قربانی کرے گا تو اللہ اس کا ثواب آخرت کے لیے تیار کر دیں گے۔ اور جب اس کا حج مکمل ہو جائے گا، وہ طواف زیارت کرے گا تو فرشتے اتریں گے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے جا جا، آج تیرے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، کوئی گناہ تیرے اوپر نہیں ہے، ایسا لوٹ جا جیسے تو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، جیسے کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے سر پر نہیں ہوتا، کوئی لغزش نہیں ہوتی، نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی گناہ نہیں ہوتا، تو اس طرح تو پاک اور صاف آج ہو گیا۔ تو گویا کہ حج اتنا عظیم الشان عمل ہے اور اس کی اتنی عظیم الشان فضیلت ہے، جو حج پر جانے والے ہیں ان کو حج کے فضائل اور حج کے آداب اور حج کے شرائط مکمل طور پر سیکھ کر جانا چاہیے۔ اس سے فائدہ ہوتا ہے، مکمل فائدہ ہوتا ہے۔ معلومات نہ ہو، وہاں جائیں گے کچھ غلطیاں ہو جائیں گے، کچھ چوک ہو جائے گی، پھر ممکن ہے کہ وہ حج قبول ہو یا نہ ہو۔ اس واسطے اگر حج ہم قبول کروانا چاہتے ہیں، اس کے پورے آداب، اس کے فضائل، اس کے شرائط، اس کے آداب معلوم کر کے حج پر جائیں، اس کے بعد حج کے اندر ایک لطف ہوگا اور حج کے اندر ایک مزہ آئے گا، اور پھر حج وہ ہوگا جو زندگی کو تبدیل کرنے والا ہوگا۔ اور پھر ان لوگوں سے بھی خاص طور پر کہا گیا جو حج پر نہیں جانے والے ہیں، وہ حاجیوں سے گزارش کریں، 2 چیزوں کی خاص طور پر گزارش کریں۔ ایک چیز دعائے مغفرت کی، حاجی جو دعا کرتا ہے، میدان عرفات ہے، میدان عرفات میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حاجیوں کے بارے میں، کیا اعلان ہوتا ہے؟ اے حاجیو، آج میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، اگر ریت کے ذرات کے برابر تمہارے گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا، بارش کے قطرات کے برابر گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا، سمندر کے جھانک کے برابر گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا، اور آج اس مقام پر تم جس کے لیے دعائے مغفرت کرو گے اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ اس واسطے حاجی سے یہ گزارش کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے میدان عرفات میں ضرور دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کی جو دعا قبول ہوتی ہے، میں نے شیطان کو دیکھا اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا، چیخ رہا تھا، واویلا کر رہا تھا، ادھر حاجیوں کی دعا اللہ قبول فرما رہے تھے۔ اللہ
دعا قبول فرمائے. اور شیطان واویلا کر رہا تھا کہ آج میرے کیے کرائے پر پورا پانی پھر گیا. اس واسطے حاجی سے خاص طور پہ گزارش کرنا چاہیے میدان عرفات کے اندر دعا کرے. اور دوسری گزارش یہ کہ جب روز اقدس پر پہنچے تو سلام عرض کرنے کی گزارش کرنا چاہیے. حاجیوں سے خاص طور پہ یہ دو گزارش ہر ایک کو کرنا چاہیے. انشاءاللہ اسی سے متعلق آئندہ جمعہ بھی کچھ باتیں عرض کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو حضرات حج پر روانہ ہو چکے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں، اللہ ان تمام کے حج کو قبول فرمائیں اور ہم میں سے ہر ایک کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to